میرا نام ہے کاشف جاوید اور آج میں آپ لوگوں سے بات کروں گا کہ قدر زائد یا سرپلس ویلیو کیا ہوتی ہے۔ امید ہے ابھی تک آپ نے اگر میرے 2 لیکچر پچھلے دیکھے ہیں جس میں ہم نے جدلیاتی مادیت اور تاریخی مادیت ڈسکس کی تھی، جس کو انگلش میں ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم اور ہسٹوریکل مٹیریلزم کہتے ہیں، اور ہم نے دیکھا تھا کس طرح سماج جو ہے جدلیاتی انداز میں ترقی کرتا ہے۔ اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ جو ہمارا سماج ہے، ہنٹر گیدرنگ سماج، رات کی دریافت کے بعد غلام داری سماج میں بدل جاتا ہے۔ آلات پیداوار میں دھاتوں کے استعمال کے بعد غلام داری سماج میں ہی سے جاگیرداری سماج برآمد ہوتا ہے، اور جاگیرداری سماج کے اندر چھوٹے تاجر طبقے اور دستکار وغیرہ کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ یہ طبقہ سٹیم انجن اور موٹر کی ایجاد کے بعد ترقی کرتا ہے اور بالآخر بذریعہ انقلاب جاگیرداری اور بادشاہت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور جاگیرداری سماج کے اندر سے ہی سرمایہ دارانہ نظام برآمد ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے جدلیات کے قوانین میں دیکھا تھا۔ جدلیات کے قوانین میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نفی کی نفی کا مطلب یہی تھا کہ کس چیز کے تعداد کے نتیجے میں اس کے اندر ہی سے نئی چیزیں برآمد ہوتی ہیں اور جس سے پرانے کی نفی ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی سماجی نظاموں میں بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ٹولز آف پروڈکشن ترقی کرتے ہیں جن کے نتیجے میں ان کے ریلیشن آف پروڈکشن سے تضاد پیدا ہو جاتا ہے، اور بالآخر کسی انقلابی تبدیلی کے نتیجے میں جو پرانے ریلیشن آف پروڈکشن کو برطرف کر کے اس کی جگہ نئے ریلیشن آف پروڈکشن لے لیتے ہیں، اور اس سے پورا موڈ آف پروڈکشن ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ سماجی نظام میں تبدیلی کہیں باہر سے نہیں آتی بلکہ جدلیاتی طرز پر ہی سماجی نظام کے اندر سے ہی دوسرا سماجی نظام برآمد ہوتا ہے۔ جدلیات مطلب یعنی کہ تضاد۔ اب یہاں پہ ایک سماجی نظام دوسرے سماجی نظام میں بدل جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ والا جو سارا کا سارا میتھڈ ہے وہ کارل مارکس کا جدلیاتی میتھڈ کے اوپر ہی مبنی ہے۔ اب مارکس کے مطابق سرمایہ داری کی ترقی کے ساتھ ساتھ مزدور طبقے کی تعداد میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے، اور سرمایہ داری کے تضاد بھی شدید تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ آ کے سرمایہ داری کا جو سب سے بنیادی تضاد مارکس کی نظر میں یہ ہے کہ سرمایہ داری میں محنت کش جو مشترکہ ہوتی ہے، لیکن اس محنت کے نتیجے میں جو پیداوار ہوتی ہے وہ کسی ایک شخص کی ہوتی ہے، اس کی جو ٹولز آف پروڈکشن کا جو مالک ہوتا ہے، یعنی کہ جو اس کی مشینری کا جو اونر ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک طبقہ امیر تر ہوتا جاتا ہے اور دوسرا طبقہ غریب تر۔ سرمایہ اور محنت کا یہ تضاد بالآخر اس طرف جائے گا کہ مزدور طبقہ سرمایہ دارانہ ریلیشن آف پروڈکشن کو برطرف کر کے تمام مشینیں اور ان کے جو دیگر ٹولز آف پروڈکشن ہیں ان کی مشترکہ ملکیت میں ان کو لے لے گا، جیسا کہ سوویت یونین وغیرہ میں 1920 میں ہوا تھا۔ سرمایہ دارانہ موڈ آف پروڈکشن کا سب سے بنیادی جو فیچر ہے وہ کموڈیٹی ہے، جس کو اردو میں ترجمہ جنس یا شے کیا جاتا ہے۔ مارکس کے مطابق کسی بھی کموڈیٹی کی 2 ویلیوز ہوتی ہیں، ایک اس کے استعمال کی ویلیو اور دوسری اس کی ایکسچینج کی ویلیو۔ اب اگر کوئی انسان ایک صابن مثال کے طور پہ آپ فرض کرنے بناتا ہے تو اس صابن کو یا تو وہ خود استعمال کر سکتا ہے یا پھر مارکیٹ میں جا کر صابن کو کسی اور چیز سے ایکسچینج کر سکتا ہے۔ ان 2 خصوصیات کی وجہ سے کسی بھی کموڈیٹی میں 2 ویلیوز ہوتی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کسی کموڈیٹی کی ایکسچینج ویلیو کا تعین اس کی کموڈیٹی کی تیار کرنے میں جو لگنے والا وقت ہے، محنت ہے، اس سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک ٹی شرٹ کی تیاری میں 8 گھنٹے لگتے ہیں تو اس کے بدلے میں کوئی ایسی چیز لی جا سکتی ہے جو 8 گھنٹے میں ہی تیار ہوتی ہو، لیکن اس بارٹر سسٹم تو اب ہے نہیں ہے۔ اب ہر چیز کا تبادلہ کرنسی سے ہوتا ہے، لہٰذا جو ہے ہر چیز کی قیمت کرنسی میں طے ہوتی ہے۔ اب اس کی جو ہے وہ مثال آپ کو میں دے کے یہاں پہ یہ سمجھاؤں گا۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وہ کاریگر جو ٹی شرٹ بناتا ہے وہ ایک فیکٹری میں 8 گھنٹے کام کرتا ہے اور ان 8 گھنٹوں میں وہ روزانہ ایک ٹی شرٹ بناتا ہے۔ اب اگر کاریگر کی اجرت 500 روپیہ یومیہ ہے، یعنی 8 گھنٹے کے اسے 500 روپے ملتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ٹی شرٹ وہ آدھے گھنٹے میں جو اس نے بنائی ہے اس کی قیمت 500 روپے سے زیادہ ہوگی، کیونکہ جو ہے وہ اگر ایک کاریگر جو ہے وہ اجرت بھی 500 روپے ہوتی اور 8 گھنٹے میں جو کموڈیٹی تیار ہو رہی ہے وہ بھی 500 روپے کی ہوتی تو فیکٹری مالک کو ظاہر سی بات ہے کوئی فائدہ تو ہونا نہیں تھا۔ تو اسی لیے جو ہے وہ کموڈیٹی جو ہے وہ کسی اپنی محنت کو ایڈ کر کے کسی چیز کی ویلیو کو بڑھانا کہتے ہیں۔ اب فیکٹری مالک روزانہ 200 روپے کا خام مال خریدتا ہے اور مزدور کو 500 روپے مزدوری دیتا ہے، لیکن جو ٹی شرٹ تیار کر کے وہ مارکیٹ میں فروخت کرتا ہے اس کی قیمت 1200 روپے ہوتی ہے، یعنی یہ 1000 روپے جو اضافی ویلیو اس کی
ٹی شرٹ میں پیدا ہوئی ہے یہ لیبر کی بدولت پیدا ہوئی ہے، اور لیبر ہی وہ واحد قوت ہے جو کسی بھی چیز میں ویلیو پیدا کرتا ہے۔ اب دوسری صورت میں 200 روپے کا خام مال جوں کا توں پڑا رہتا اور اس کی جو ہے وہ قیمت 1200 روپے کبھی بھی ہرگز نہ ہوتی جب تک کہ اس پر 8 گھنٹے محنت نہ کی جاتی۔ اب 200 روپے کے خام مال میں 1000 روپے کی اضافی ویلیو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن مزدور کو صرف 500 روپے کی مزدوری ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مزدور 4 گھنٹے میں اپنی اجرت پوری کر لیتا ہے اور باقی 4 گھنٹے وہ کام کرتا ہے وہ جو ہے وہ اونر کے فیکٹری اونر کے منافع کے لیے کرتا ہے۔ یہ 1000 روپے کی اضافی ویلیو جو کسی بھی چیز میں لیبر سے پیدا ہوتی ہے اس کو قدر زائد یا پھر اس کو جو ہے وہ سرپلس ویلیو کہا جاتا ہے۔ اب سرمایہ دارانہ نظام میں موڈ آف پروڈکشن میں کسی بھی مزدور کو اس کی پیدا کی گئی کموڈٹی کی حقیقی ویلیو کے برابر اجرت نہیں ملتی۔ پلس ویلیو ہی تمام منافع اور سرمایہ کی جو بڑھوتری ہے اس کا ذریعہ ہوتی ہے۔ سرپلس ویلیو ہی وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے سرمایہ داری نظام میں ایک جو طبقہ ہے وہ امیر ہوتا چلا جاتا ہے اور جو دوسرا طبقہ ہے وہ غریب ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو سوشلزم ہے اس میں سرمایہ دار طبقے کو بائی پاس کر دیا جاتا ہے، اس کو سکپ کر دیا جاتا ہے، ٹولز آف پروڈکشن جو ہے وہ مشترکہ ملکیت میں لے لیے جاتے ہیں اور جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس میں کسی سرمایہ دار کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، لہٰذا کسی بھی جگہ کام کرنے والوں کی حقیقی اجرت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب ان کو 1200 روپے کی جو کموڈٹی میں سے صرف 500 روپے اجرت ملتی تھی بلکہ اس سے زیادہ ملتی ہے سوشلزم کے اندر، کیونکہ اس صورت میں پیداوار میں کسی نجی سرمایہ دار کا کوئی بھی کسی قسم کا حصہ نہیں ہوتا۔ اب یہ جو بنیادی نقطہ ہے مارکسزم کی بنیادی تصورات کا ایک مختصر تعارف ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کو سن کے آپ کے ذہن میں سوال تو پیدا ہوئے ہوں گے کہ جس سرمایہ دار نے فیکٹری اونر نے لگایا تھا جو ہے وہ فیکٹری، تو ظاہر سی بات ہے اس کو جو ہے وہ کوئی تو منافع ملنا چاہیے تھا، ایسے وہ فری میں کیوں جو ہے وہ کام کروائے۔ تو اس کے جو ہے وہ جوابات بھی جو ہے وہ کارل مارکس نے ڈیٹیل کے ساتھ دیے ہیں۔ جب وہ ٹولز آف پروڈکشن گورنمنٹ کی مشترکہ ملکیت میں چلے جائیں گے اور ان کے اونر جو ہے وہ مشترکہ طور پہ لیبر طبقہ ہوگا تو یہ پھر کسی نجی سرمایہ دار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور مزید جو ہے وہ آگے چل کے میں آپ کو اگلی جو ہے وہ لیکچرز میں یہ بتاتا رہوں گا کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ کنسیپٹ آتا ہے، لیکن یہاں پہ آج کے لیکچر کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ آپ کو صرف یہ بتایا جائے کہ سرپلس ویلیو ہوتی کیا ہے اور کارل مارکس نے یہ کس طرح سے جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہے۔ تو یہ اس سرپلس ویلیو کا آسان اور سادہ مطلب یہی ہے جو میں نے آپ کو